السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے چند اہم احادیث لے کر حاضر ہوں، ترجمہ سماعت فرمائیے۔ پہلی حدیث ہے، قرآن کریم ایک دائمی معجزہ ہے۔ حدیث نمبر ہے 5499/8۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو اس کے حالات کے مطابق ایک وقتی معجزہ عطا کیا گیا، لیکن اللہ نے مجھ پر جو کلام نازل کیا ہے وہ دائمی ہے، اس لیے قیامت کے دن میرے ماننے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے یہ۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر نازل ہونے والے معجزے کی تعریف بیان کی ہے، یعنی وہ ہے قرآن مجید، اور ارشاد فرمایا کہ یہ میرا ایسا معجزہ ہے جو میری زندگی میں بھی رہے گا اور قیامت تک رہے گا، اس کے اثرات قیامت تک جاری رہیں گے۔ اور ایک بہت بڑی حقیقت بیان کی آپ نے، یعنی دوسرے پہلے والے جو رسول ہوا کرتے تھے ان پہ یا نبی، ان کے جو معجزے ہوتے تھے وہ وقتی طور پہ ہوتے تھے، ان کی زندگی میں وہ کام کرتے تھے، اس کے بعد پھر ان کا کوئی استعمال نہیں رہا۔ مثال کے طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے معجزے ہمیں معلوم ہے کہ وہ پرندوں سے باتیں کرتے تھے، پرندوں سے کام لیتے تھے، جنات سے کام لیتے تھے، سمجھے آپ، ہواؤں کے پر انہیں کنٹرول حاصل تھا، جدھر چاہتے تھے ادھر کی ہوا چلتی تھی۔ اس طریقے سے اور بھی تخت انہوں نے ملکہ بلقیس کا تخت اپنے پاس منگوا لیا تھا۔ اس طرح کے کئی معجزے ان کی زندگی میں ہوئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہمیں معلوم ہے کہ وہ لاٹھی پھینکتے تھے تو اژدہا بن جاتی تھی، بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے تو چمکنے لگتا تھا بے حد تیز روشنی کے ساتھ۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا ہمیں معجزات جو میں معلوم ہے، جو کتابوں میں آئے ہیں، قرآن میں بھی آئے ہیں، کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، سخت ترین امراض جن کو لاحق ہوتے تھے، مثال کے طور پر کوڑی وغیرہ ہیں، ان کو بالکل ٹھیک کر دیتے، ان کے ہاتھ پہ، سر پہ ہاتھ پھیرتے، جسم پہ ہاتھ پھیرتے اور ان کا بس ٹھیک ہو جاتا تھا۔ تو غرض کہنے کا مطلب یہ کہ یہ جو معجزات تھے وہ ان کی زندگی تک رہے اور لوگوں نے اس سے استفادہ کیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے قرآن مجید، یہ قیامت تک کے لیے حقیقت ہے۔ اس کے اثرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی نمودار ہوئے، بعد میں بھی نمودار ہوتے رہے، آج تک نمودار ہو رہے ہیں، اور قیامت تک اس کے اثرات جاری رہیں گے۔ اور یہی ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد آدمی حق اور باطل کا فرق پہچان لیتا ہے۔ جن کے دل میں تھوڑی بھی رغبت ہو جن کے حق پانے کی، تو وہ حق پہ پا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو، اس کے دین کو سمجھ لیتے ہیں، پھر اسی کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں اپنا زندگی کا راستہ گزارتے ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، سچے ایمان والے ہیں، اور اسی کے پر یقین رکھتے ہوئے وہ انتقال کرتے ہیں۔ تو یہ معجزہ ہے قرآن کا، اور فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی، ظاہر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس سے پہلے آبادی دنیا کی اتنی نہیں تھی، لیکن اس کے بعد آبادی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اب 6 ارب سے بھی زیادہ ہو گئی آبادی۔ تو ان میں سے ظاہر ہے پھر مسلمانوں کی تعداد بھی زیادہ ہوئی، آج بھی مسلمان ماشاءاللہ 1.5 ارب سے زیادہ ہیں۔ تو پہلے کی بنسبت آج بہت زیادہ مسلمانوں کی تعداد ہے۔ تو یہی اس بات کی ہی پیشن گوئی رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی حدیث میں۔ پھر دوسری حدیث ہے میرے سامنے اس وقت، مسلمان 3 چیزوں سے محفوظ ہیں۔ حدیث نمبر ہے 5507/16۔ حضرت ابو مالک اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا نے تم کو یعنی مسلمان امت کو 3 چیزوں سے بچایا۔ ایک یہ کہ تمہارے نبی نے تمہارے لیے کوئی بددعا نہیں کی کہ تم ہلاک ہو جاؤ، جیسے کہ پہلے کے نبیوں نے کی۔ دوسرے یہ کہ باطل و گمراہ لوگ حق پر غالب نہ ہوں گے۔ اور تیسرے یہ کہ ساری امت گمراہی پر جمع نہ ہوگی۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ حقیقت ہے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ
پہلی بات تو یہ کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کبھی بد دعا نہیں کی اپنی امت کے لیے، جبکہ بعض دوسرے نبیوں نے بد دعا کی. مثال کے طور پہ حضرت صالح علیہ السلام ہے، حضرت نوح علیہ السلام ہے، جن کی بد دعا سے پھر بارش نازل ہوئی. حضرت لوط علیہ السلام ہے، انہوں نے بد دعا کی. حضرت الیاس علیہ السلام انہوں نے بد دعا کی، کیونکہ ان کی قوم نے مان کے نہیں دیا ان کو، اور بہت تنگ کیا ان کو، اس قدر تنگ کیا کہ وہ بد دعا دینے پہ مجبور ہو گئے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہے ان کی دعا کے اوپر. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی امت کے لیے بد دعا نہیں کی، ہمیشہ دعا ہی کی ہے. یہ آپ کی رحمیت اور کریمیت کا ایک بڑا پہلو ہے زندگی کا، کہ تکلیفیں ان کو بھی آئیں کفار و مشرکین کی وجہ سے. لوگوں نے آسانی سے نہیں ان کو تسلیم کیا، لیکن انہوں نے کبھی بد دعا نہیں کی، ہمیشہ دعا دی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، توفیق دے. دوسری بات یہ کہ گمراہ لوگ اہل حق پر غالب نہ ہوں گے. یہ حقیقت ہے کہ آج تک مسلمانوں پر مکمل قبضہ پوری دنیا میں ایک ساتھ کبھی نہیں ہو سکا. کفار مشرکین کا، منکرین کا، جو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کا قبضہ مکمل طور پر پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوا کہ مسلمانوں پر ہو گیا ہو. کہیں کہیں کسی علاقے میں قبضہ ہوا، پھر وہ چھڑا لیا گیا، اور بلکہ ایک دور تو بہت ایسا گزرا ہے جبکہ مسلمانوں کا قبضہ رہا ان کے علاقوں میں. وہ عثمانیہ کا سلطنت عثمانیہ کا دور جو رہا ہے، اس میں ان کا قبضہ رہا ہے بہت سے ممالک میں، یورپ تک بھی پہنچ گئے تھے وہ. لیکن ایسا نہیں ہوا کہ پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں وہ مغلوب ہو گئے ہوں ان لوگوں سے، کبھی ایسا نہیں ہوا. مختلف علاقوں میں کبھی کا ایسا ہوا ہے، مختصر علاقے میں ایسا ہوا، لیکن پورے مسلمان کبھی غالب نہیں آئے. جبکہ ان کی حکومت جو مسلمانوں کی جو غالب قائم ہوئی سلطنت عثمانیہ میں، وہ تقریباً آدھی سے زیادہ دنیا پہ قائم ہو گئی تھی، اور بڑے عرصے کئی سو سال تک رہی. پھر تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ ساری امت گمراہی پر جمع نہ ہوگی. یعنی ایسا نہیں ہو کہ پوری امت بہک جائے گی، بھٹک جائے گی، اسلام کو چھوڑ دے گی، منکر ہو جائے گی اور گمراہ ہو جائے گی. ایسا نہیں. حقیقت ہے کہ امت میں کہیں کہیں فتنے اٹھتے ہیں، امت میں کئی گمراہ لوگ پیدا ہوتے ہیں، بہت سے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں ان کے ایسے لوگوں کے بہکائے میں آ کے. لیکن ایسا نہیں ہوا کہ سب مسلمان جو ہے نا کفر اور شرک پر اتفاق کر بیٹھے ہوں اور اکٹھے ہو گئے ہوں اور ترک کر دیا اسلام کو، جیسا کہ پچھلی امتوں نے کیا. اپنے اپنے نبیوں کے پورے دین کو چھوڑ دیا اور ایک نیا دین بنا لیا، یا اس میں شرک داخل کر دیا اور سب اس پہ متفق ہو گئے، باقاعدہ اس کو آفیشیل اتھارٹی دے دی گئی. الحمدللہ آج تک مسلمانوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا. انڈیویجولی یا کچھ تھوڑے لوگ تھوڑے علاقے میں بہک گئے ہوں تو وہ الگ بات ہے، لیکن کبھی مسلمان اس پہ اجتماع نہیں ہوا، ان کا اتفاق نہیں ہوا، کوئی آتھرائز نہیں کیا گیا اس کو کہ ہاں جو کچھ غلط ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا. تو یہ بالکل صحیح آپ کی پیشین گوئی تھی جو آج تک صحیح ثابت ہو رہی ہے. پھر اگلی حدیث ہے مہر نبوت 5531/5 حدیث نمبر ہے. حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے ساتھ گوشت روٹی کھانا کھایا، پھر میں آپ کی پشت پیٹھ کی طرف گیا اور مہر نبوت دیکھی جو دونوں شانوں کے درمیان بائیں شانے کے نرم ہڈی کے پاس مٹھی کے مانند تھی. اس پر مسوں کے مانند تل تھے. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ یعنی صحابی جو تھے حضرت عبداللہ بن سرجس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، کھانا کھاتے تھے اور وقت گزارتے تھے ان کے ساتھ. تو انہوں نے شاید کبھی فرمائش کی ہوگی کہ حضور سنا ہے کہ آپ کی پیٹھ پر نبوت کا نشان ہے، وہ مہر ہے، مجھے دکھائیں. تو آپ نے شاید پیچھے سے پیٹھ کھول کے ان کو دکھائی، تو حقیقت میں ان کے پیٹھ پر مہر نبوت تھی، سب تھی، اور وہ ایسا نشان تھا جیسے تل تل جمع ہو گئے ہوں اور اس سے
وہ مہر نبوت بن رہی ہو. اور مہر نبوت کے بارے میں جو کتاب میں آتا ہے کہ وہ اس میں یہ لکھا تھا کہ اللہ اوپر، رسول اس کے بعد، اور پھر محمد سب سے نیچے. اللہ، رسول اور محمد، اس ترتیب سے وہ یہ بات لکھی ہوئی تھی، یہ 3 الفاظ لکھے ہوئے تھے مہر نبوت میں. اور اسی مہر نبوت کے حساب سے اس وسلم نے ایک انگوٹھی بھی بنوائی تھی جس کو آپ عام طور سے پہنا کرتے تھے، چاندی کی انگوٹھی. تو یہ ایک تاریخی حقیقت بیان ہوئی ہے اس میں. اور پھر اگلی حدیث ہے کہ حضور اکرم کا پسینہ، حدیث نمبر ہے 5538/12. حضرت انس سے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور کا روشن اور چمکتا ہوا رنگ تھا. آپ کا پسینہ گویا موتی. جب آپ راستے چلتے تو آگے کی طرف جھکے رہتے، اور میں نے دیبا یا ریشم کے کسی کپڑے کو آپ کی ہتھیلیوں سے زیادہ نرم نہ پایا، اور کوئی ایسی مشک و عنبر نہیں سونگا جو آپ کے بدن سے زیادہ خوشبودار ہو. سبحان اللہ. بخاری مسلم کی حدیث ہے. یعنی صحابہ نے حضور کو بہت قریب سے دیکھا تھا، اور ان کے بارے میں جو بھی جس صحابی نے بھی بیان دیا وہ ایسا ہے کہ سبحان اللہ پڑھ کے بڑا اچھا تصور ابھرتا ہے کہ ایک نہایت ہی حسین و جمیل چہرہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، چمکتا ہوا چہرہ تھا، نور پر نور چہرہ تھا. اور حضرت انس سے یہ بتاتے ہیں، اور بھی مختلف صحابہ سے یہ روایت بیان ہوئی ہے آپ کے حلیے کے بارے میں. پسینہ آپ کا بھی اس میں بھی خوشبو ہوتی تھی اور موتی کی طرح چمکتا تھا. پھر آپ کے چلنے کے انداز بتاتے ہیں کہ بڑے اعتماد سے آپ چلتے تھے اور تھوڑا آگے کی طرف جھک کے چلتے تھے، جیسے کوئی چڑھائی چل رہے ہوں جیسے. تو اس طریقے سے وہ چلتے تھے، ان کی چال تھی. لیکن بڑی باروب اور ایسی بھی نہیں کہ غرور تکبر سے ظاہر ہو، اکڑ کے چل رہے ہیں. بالکل جھکے بھی نہیں کہ جو ہے نا بالکل ایک معذور آدمی کی طرح یا مجبور آدمی کی طرح نہیں، بلکہ اعتدال کی چال تھی آپ کی. نہ بہت زیادہ رفتار تیز، نہ بہت زیادہ آہستہ، لیکن بڑے اعتدال کی اور بڑی پر اعتماد چال آپ چلتے تھے. اس بات سے یہی اندازہ ہوتا ہے. اور پھر آپ کے ہاتھ ظاہر ملاتے ہوں گے صحابہ، تو اس کی تعریف کی ہے کہ ہتھیلیاں نہایت نرم اور ملائم تھیں. مطلب سخت کرخت قسم کا ہاتھ نہیں تھا ان کا، بڑا نرم اور ملائم ہاتھ تھا. اور پھر خوشبو ان کے پاس سے جو آتی تھی وہ مشک عنبر، یہ جو عطر ہیں، ان سے زیادہ آپ کا بدن خوشبودار تھا. یعنی آپ کے پاس اٹھنے بیٹھنے والے یہ محسوس کرتے تھے کہ آپ کے پاس ایک خوشبو آ رہی ہے خاص قسم کی، جو مشک عنبر سے زیادہ اچھی ہے. تو یہ آپ کے شخصیت اور حلیے کے بارے میں حضرت انس سے روایت ہیں. اور بھی صحابہ نے آپ کے حلیہ بیان کیا ہے، وہ مختلف دوسری حدیثوں میں آتا ہے. اگلی حدیث ہے حضور کی خوشی، 5549/23. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم کسی بات پر خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ کھل اٹھتا، گویا آپ کا چہرہ چاند کا ٹکڑا ہے. ہم اس سے واقف تھے. بخاری مسلم کی حدیث ہے. اس میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص بات بتائی گئی ہے کہ جب خوش ہوتے تھے تو چہرہ کھل اٹھتا تھا آپ کا، اور آپ کی خوشی کا اظہار آپ کے چہرے سے ہوتا تھا. عام طور سے تو ایک حدیث میں آیا کہ مسکرایا کرتے تھے اچھی بات کے اوپر، اور ہر ایک سے مسکرا کر ملتے تھے. لیکن کبھی بہت زیادہ خوش ہوتے تھے تو آپ کے دانت بھی نظر آ جاتے تھے اور پوری طرح کھلکھلا کر ہنستے تھے، اور آپ کا چہرہ اور زیادہ چمکنے لگتا تھا اور کھل اٹھتا تھا. اگلی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، 5552/1. حضرت انس سے روایت ہے کہ میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی، لیکن آپ نے کبھی مجھ سے اف تک نہ کہا، اور نہ کبھی ایسا کہا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا یا یہ کام کیوں نہیں کیا. بخاری مسلم کی حدیث ہے. اس میں بھی آپ کے اخلاق بتائے گئے کہ آپ انتہائی نرم خو تھے، کبھی سختی نہیں برتتے تھے. یہاں تک کہ اپنے ملازمین سے کبھی انہوں نے سختی نہیں برتی. ہمیشہ کبھی ٹوکا نہیں، کبھی ڈانٹا نہیں، ہمیشہ نرم انداز میں گفتگو کی اور پیار سے کام لیا کرتے تھے. یہ وہ چند خاصیتیں تھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں تھیں.
اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.